السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیر خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے خوش باش ہوں گے۔ اچھا، تو آج میں آئی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر، اور اس ویڈیو میں ایسا ہے کہ آج میری مدر ان لا اور سسٹر ان لا آ رہی ہیں، تو بس میں ابھی باہر تھوڑا واک کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج کھانے میں کیا بناؤں گی۔ بس پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ میں ویسے بھی لیٹ پہنچیں گے تو میں تھوڑا سا چکن کا سالن بنا لیتی ہوں، اور ساتھ میں سویٹس میں کسٹرڈ بنا دیتی ہوں، کیونکہ وہ بہت لیٹ پہنچیں گے تو اتنا ہیوی مجھے پھر اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ چیزیں بناؤں۔ بس یہ میں نے لے لیا تھوڑا سا چکن، ہڈی کے ساتھ ہی لیا ہے، اور تقریباً 1 کلو ہوگا، اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل یہاں پر الگ لے لیا ہے۔ اس چکن میں ہم ڈالیں گے اخروٹ، یا اخروٹ والا چکن ہوگا، تو ابھی ہم آگے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے بھوننا ہے، اس کا کلر تھوڑا سا چینج کرنا ہے، اور یہ ہم لوگ لے لیں گے ایک بڑی پیاز، اس کو گرائنڈ کریں گے اور اس کو الگ تیل میں فرائی کریں گے۔ جب پیاز براؤن ہو جائے، براؤن نہیں لیکن تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے، تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن، اور ساتھ میں باقی چیزیں۔ جیسے جیسے یہ پیاز اپنا کلر تھوڑا سا چینج کرے گا تو ہم ساتھ میں باقی چیزیں ڈالیں گے۔ اور ویڈیو کو میں نے تھوڑا سا فاسٹ کر دیا کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو بن رہی تھی، کیونکہ بیچ میں بچوں کے پاس بھی آنا جانا تھا، اور گھر کے ایک کام تو نہیں، کبھی ایک طرف دیکھنا تھا کبھی دوسری طرف، تو وہ لوگ خیر سے ابھی بس تقریباً آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بھی خوش ہوں، بچے بھی خوش ہیں، اور بچوں کے بابا بھی بہت خوش ہیں، کیونکہ ہم لوگ رمضان میں اکیلے تھے، تو بس اب شکر ہے وہ لوگ آ رہے ہیں تو ہمارا اچھا رمضان گزرے گا انشاءاللہ۔ یہ لہسن ادرک ڈال دیا ہے، اس کو بھی گرائنڈ کریں گے، تو پیاز کے اوپر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ہم چکن بھی ڈال دیں گے۔ یہ ہمارا چکن بھون گیا ہے، اس کو نکال لیں گے، بس اس کو زیادہ نہیں، اس کا کلر تھوڑا سا چینج کرنا تھا، اور تھوڑا سا ہلکا سے یہ براؤن ہو جائے۔ یہاں پر پیاز ہمارا ریڈی ہوگی، اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے یہ لہسن ادرک کا پیسٹ، اس کو تھوڑا سا بھون کر اس کے اوپر ہم لوگ ڈال دیں گے پھر چکن کو اس میں تھوڑی دیر پکانا ہے۔ یہ چکن بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور یہ مزے سے تیار ہو جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ بھون لیں گے تاکہ اس کا فلیور لہسن ادرک کا اس کے اندر چلا جائے، اور یہ ہم دوبارہ جوسر میں ڈال دیں گے ٹماٹر، تقریباً 2 ٹماٹر ڈالیں گے کہ وہ اچھی طرح ہو جائے۔ اور یہ جبران بہت خوش ہے اور اپنی دادوں کا انتظار کر رہا ہے اور پھپھو کا کھیل رہا ہے، اور ابھی یہ ہمارا چکن یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے، ٹماٹر گرائنڈ کر کے وہ بھی ڈال دیں گے۔ جیسے ہی ٹماٹر ڈالیں گے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ اخروٹ چھیل کے وہ بھی گرائنڈ کرنے ڈال دیں گے۔ جتنی دیر میں وہ گرائنڈ ہوگا تو یہاں پہ ہمارے ٹماٹر ریڈی ہو جائیں گے، اور ساتھ میں ہم مسالے ڈالیں گے۔ یہ ٹماٹر اپنا پانی سکھا رہے ہیں اور یہ اس میں اچھی طرح پک رہا ہے۔ ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے 1 چمچ ہلدی، اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے، ابھی آپ دیکھیے اس میں آگے کیا جائے گا، یہ زیرہ جائے گا اس میں 1 چمچ تقریباً، اور 1 چمچ کے قریباً جائے گا لال مرچ پاؤڈر، اور 1 چمچ رہے گا سوکھا دھنیا۔ یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم لوگوں نے یہ مسالے میں یہ چکن کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ یہ اس کا تیل تھوڑا سا اوپر آ جائے اور ٹماٹر اچھی طرح بن جائے، پک جائے۔ یہ تو ابھی ہمارا ریڈی ہو رہا ہے، ساتھ میں ہم لوگ بنائیں گے کسٹرڈ، تو اس کا کام تھوڑا سا ہو جائے، ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے یلو فوڈ کلر تاکہ اس کی گریوی کا جو کلر ہے وہ بالکل یلو سا آئے، جو بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ ہم نے ڈال دیے اینڈ میں ابھی وہ اخروٹ کا پیسٹ، اخروٹ ڈالے تھے اس کا پیسٹ ڈال دیے، اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے، اور پھر اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ہم لوگوں نے دم دینا ہے، اور اسی دم میں یہ اچھی طرح پک جائے گا۔ یہ ہم لوگوں نے اینڈ میں ڈال دیے ہیں نمک، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی کم کھاتے ہیں کوئی زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہم نے نمک ڈال کے اس کو ہم تقریباً 15-20 منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے، اور ساتھ میں ہی ہم لوگ کسٹرڈ بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دوسرے چولہے پہ یہ ہم لوگوں نے لے لیا پین، اور ابھی اس میں ہم ڈالیں گے دودھ،
میں نے تقریباً 1.5 کلو دودھ لیا ہے، اس میں تقریباً آدھا جو ہے وہ ڈرائی ملک لیا ہے اور آدھا کھلا دودھ لیا ہے، کیونکہ مجھے سویٹس ڈرائی ملک میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اچھے بھی بنتے ہیں۔ تو یہ میں لے لوں گی خشک دودھ، آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں، اور یہ ہم ڈال دیں گے اور تھوڑے سے پانی میں اس کو اچھی طرح گول لیں گے وسک کی مدد سے، تاکہ اس میں گٹھلیاں نہ بنیں، اور پھر ہم اس کو باقی دودھ میں شامل کر دیں گے۔ یہ ہم اس میں مکس کر کے دودھ میں شامل کریں گے اور پھر دودھ اچھی طرح ابالیں گے۔ جیسے ہی دودھ میں ابال آ جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ اگر آپ زیادہ سویٹس کھاتے ہیں تو آپ زیادہ سویٹ ڈالیں، اور اگر آپ کم ڈالتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں۔ آپ ٹیسٹ کر کے اس کے حساب سے چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہم لوگ ڈال دیں گے الائچی۔ یہ الائچی چلا گئی، اب اس میں چینی جائے گی اور اس کو ہم اچھی طرح ابالیں گے۔ جیسے ہی اس میں ابال آ جائے تو پھر ہم لوگوں نے کسٹرڈ پاؤڈر بنا کر وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر گٹلیاں نہ بنیں۔ یہاں پہ ہم لوگ اپنا چکن بھی چیک کر لیتے ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ چینی ڈال دی ہم نے، اور ابھی ہم کسٹرڈ پاؤڈر بنائیں گے، وہ بھی پھر مکس کریں گے۔ پھر اس کو اچھی طرح ابال دیں گے اور آخر میں ہم اس طرح کریں گے کہ اس کو تھوڑے سے میری بسکٹس اور اخروٹ کے ساتھ گارنش کر دیں گے۔ یہ ہم نے ڈال دیا کسٹرڈ پاؤڈر اور ساتھ ہی مکس کرتے جانا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے۔ اس میں ابال ایک لے کر آنے تاکہ جیسے اس میں ابال آئے گا نا تو یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا۔ یہ ہم لوگوں نے ادرک اور سبز مرچی لمبائی میں کاٹ دی ہیں جو اوپر ڈال دیں گے گارنش کے لیے۔ یہ کسٹرڈ ابل رہا ہے، اب یہ بس بالکل ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے، تھوڑا سا ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارا چکن بھی تیار ہے، اس کو بھی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اب الحمدللہ سب کچھ تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری مزید جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں۔ یہ ہمارا کسٹرڈ بھی تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو کسٹرڈ کو فریج میں رکھ دیں گے اور سالن کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ابھی ہم کھانا سرو کریں گے اور بس کسٹرڈ فریج میں چلا جائے گا۔ اس کو تھوڑا سا ہم لوگ گارنش کریں گے یہ ادرک سلائس سے اور سبز مرچوں سے جو لمبائی میں کاٹی ہوئی ہے، اور بس یہ ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔